الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نبا کی آیت 21، 22 اور 23 پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں سے تذکرہ چل رہا ہے قیامت کا۔ اللہ وہ دن ہم پہ اور جب آپ پہ لائے تو محض اپنے فضل سے فضل کے دامن میں رکھے اور ایمان کی بھی اللہ پاک ہمارے حفاظت فرمائے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک سوال کیا کہ قیامت کی یہ جو ہولناک اور دل دہلا دینے والے مناظر کی منظر کشی کی ہے قرآن کریم نے، تو کیا بیتے گی ہم لوگوں پہ؟ تو ہمارے حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت شان خاتمیت کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان اپنے ایمان کے بقدر سکون و اطمینان کی حالت میں ہوں گے۔ جس شخص کا ایمان جتنا مضبوط و مستحکم ہوگا اتنے ہی اس کے اندر سکون اور قرار اور اطمینان ہوگا، اور بے ایمان اللہ تعالی بچائے اس سے۔ اس کے سلسلے میں قرآن کریم نے کئی جگہ پہ منظر کشی کی ہے جو آپ کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں ایک مسئلہ بڑا ہے کہ ہماری مسلم کمیونٹی، مسلم معاشرہ، اجمیوں کا، جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے، اول تو قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ جی آپ برا نہ مانیے گا، مسلمانوں کے گھروں میں اب قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور تھوڑا بہت اگر پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ عنقریب انشاءاللہ تشریف لے جانے والے ہیں دنیا سے۔ آپ کے دادا، نانا، بابا یہ لوگ پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں، لیکن نئی نسل جو آ رہی ہے ان کو قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ جی وقت ہی نہیں قرآن پڑھنے کا، اور قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ جی آج کل یہ جب سے کئی نوجوان بچوں کو میں نے کہا بھائی تمہاری مشکل کے لیے یہ آیت پڑھو، تو کہتا ہے مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اب بتائیے جی، تو جب قرآن ہی نہیں پڑھنے آتا تو جتنے فیصد قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کو میں 99% وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کے معانی کا پتہ نہیں۔ جی اور یہ کتاب اللہ کی ایک پیغام ہے اللہ پاک کا، لیکن مسلمان مر جاتا، قبر میں چلا جاتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو کیا کہا اور اللہ کا اس سے کیا مطالبہ ہوگا۔ اس لیے دوستو اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت نکالو، روزانہ 2-3 آیت ہی صحیح کسی بھی ترجمے میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، تاکہ اللہ پاک کو بتا سکو کہ اللہ آپ کا جو میسج آیا تھا اس میسج کو ہم نے پڑھ لیا۔ یہ میسج لانے والے کون ہیں؟ حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو درس رہ جاتا ہے، 10 منٹ وقت ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کرا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ ہے تاک میں۔ تاک کا مطلب گھات میں، جیسے کوئی کسی کو پکڑنے کے لیے چھپا رہتا ہے، جیسے وہ اس کے ٹارگٹ میں آیا ویسے اس کو، جیسے بلی بالکل ٹینشن میں رہتی ہے، بالکل ساکت، اور چوہا اس کے رینج میں آیا، چھلانگ مارا اور پکڑ لیا۔ جی تو قرآن کہہ رہا ہے جہنم بھی اسی طرح مرصادن تاک میں لگی ہوگی۔ کیوں؟
اللہ پاک نے کہا ہے، گزر چکا ہمارے درس میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہم میں سے ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے غیر مولوی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے بغیر داڑھی والا۔ جی یہ سورہ مریم کی آیت ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ جہنم، اور یہ گھاٹ میں لگی ہوئی ہے، ابھی آ رہی ہے تفصیلی۔ اور جہنم میں آنکڑے ہوں گے، حضور نے فرمایا، خاتم النبی نے، کلابیب، روٹی نکالنے کے لیے تندور سے جیسے دو آنکڑے ہوتے ہیں نا لوہے کے، ایک سے وہ روٹی چھوڑاتا ہے اور ایک سے روٹی کو پھنسا کے نکال لیتا ہے، تو جہنم کے لیے حضور نے استعمال کیا، بخاری میں روایت جا کے پڑھیے تفصیل کے ساتھ، لہو کلالیب و خطاطیف، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس بھی آنکڑے ہیں، گزرا، پھنسایا اور نیچے لٹکا دیا، ٹپکا دیا۔ اللہ بچائے بھائی، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ چلو، تو یہ ٹھکانہ کن لوگوں کا ہے؟ للطاغین، شریروں کا ٹھکانہ، یعنی دوزخ شریروں کی طاق میں ہے اور انہی کا ٹھکانہ ہے۔ شرکش شریر کون ہے؟ طاغین، طاغی کی جمع ہے، طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے شرکشی، بغاوت۔ طاغی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے، نہ اللہ کے قانون کا احترام کیا، نہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتوں کا، ان کے فرمان و ہدایات کا پاس و لحاظ رکھا، جی میں جو آیا وہ کر گزرا۔ اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایمان سے نکل جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے طاغین سے مراد اس جگہ کفار ہوں گے، آپ مایوس مت ہو جائیے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہلے مانتے ہیں، پھر ان کے کہنے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور انہوں نے ہی کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، یہ آیت گزر چکی ہے سورہ حدید میں، کہ اللہ کو ایک رسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں، یہ میں بتا چکا ہوں عقیدہ ختم نبوت میں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بدعقیدہ گمراہ مسلمانوں کے فرقے ہوں جو قرآن سنت کے حدود سے نکلے ہوئے ہیں، اگرچہ صراحتاً کفر اختیار نہیں کرتے، لیکن عملاً کفر کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرشتوں کا گھاٹ میں بیٹھنا، ٹائم ہے جی؟ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کے پل پر عذاب اور رحمت کے فرشتے گزرنے والوں کی طاق میں رہیں گے۔ عذاب کے فرشتے تو بے ایمانوں کی گھات میں رہیں گے کہ ان کو پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں اور عذاب دیں، اور رحمت کے فرشتے ایمان والوں کی طاق میں ہوں گے کہ پل صراط سے گزرتے وقت مومنوں کو جہنم کی لپٹ اور پل پر دو طرفہ لگے ہوئے آنکڑوں سے محفوظ رکھیں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہو، علی نعمت الایمان، اللہ کی نعمت پر بھی یار، ایمان پر بھی کبھی شکر کیا کر یار، کبھی چائے پیتا تو بولتا ہے شکر الحمدللہ، کافی پی لیتا تو کہتا ہے الحمدللہ، کبھی اس پر بھی اللہ سے کیا کرو کہ اللہ میں روزانہ شکر کرتا ہوں۔ الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی خاتم النبوت محمد علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد، اس پر شکر کرو تاکہ یہ نعمت بچ جائے، باقی رہے۔ جب چلو اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سب لوگوں کی گزرگاہ ہوگی، تمام آدمی اس پر سے گزریں گے، جیسا کہ ابھی آیت آپ کے سامنے سنا دیا میں نے سورہ مریم کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جی۔ تو مرصاد کا کیا ترجمہ ہوا؟ گھاٹ میں لگی ہوئی ہے، کون؟ جہنم، کہ ذرا آ جا بیٹا، تو ہمارے رینج میں تو آ پہلے،
جی مرتے ہی پلسرات سے جب قیامت میں گزرے گا تو انسان اس کے رینج میں آ جائے گا، پھر اس کے بعد وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی چھوڑائیں گے بیٹا، جی اللہ ہی، ہاں جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ صراط تلوار کی دھار کی طرح بہت تیز اور باریک ہوگی، اور ملائکہ ایماندار مردوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، الحمدللہ۔ جبرائیل میری کمر پکڑے ہوئے ہوں گے اور میں کہتا ہوں گا کہ الہی بچا الہی بچا، اور پھسل کر گرنے والے اور گرنے والیاں بہت ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، پڑھیے گا، کہ اس میں کس میں پلسرات میں جنبش ہوگی تاکہ پاؤں قدم نہ ٹک سکے۔ اسی لیے وضو جو ہم کرتے ہیں نا تو ایک دعا آئی ہے معصورہ میں، داہنے پاؤں دھوتے وقت کہا کرو، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزول الاقدام۔ تم لوگ تو جاتے ہو پاؤں ٹوٹی کھولا ایسے ایسے کر لیا اور آگے۔ لوگ بھی عجیب ہے یار، ہمیں دیکھتا ہوں نہیں تھا، اور سمجھاؤ کسی کو تو کہتا ہے یار یہ مولوی بھی عجیب ہے یار، یعنی بندہ کو پاؤں دھلنے تک نہیں آتا، ٹوٹی کھول دے گا جیسے سمجھتا ہے اس کی ابا ہی کی طرف سے پانی کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے پاؤں کر لے گا، ہاتھ لگاتا نہیں ہے۔ حدیث میں روایت ویل للعقاب، یہ حضرت خاتم النبی نے فرمایا ہے کہ بدبختی ہے اس شخص کے لیے جس کی ایڑیاں خشک رہ جائیں۔ یہ ایڑی کب خشک رہتی ہے؟ انسان ہاتھ سے نہیں دھلتا ہے تو ایڑیاں خشک رہ جاتی۔ حضور نے بد دعا دی اس شخص کے لیے، جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز ہوگی جی۔ اور آج کل تو ایک اور فتنہ بہت ہو گیا، یہ دیکھو میں پہنے ہوا ہوں کیا، شوق سے بولتا ہے اردو بول، موجا دیکھ لو، ٹھیک ہے، تو لوگ موجا پر مسح کرتے ہیں۔ چمڑے کا بھی میں پہنتا ہوں، کبھی کبھی تم نے دیکھا ہوگا چمڑے کے موزے پہ مسح جائز ہے، اس پہ مسح جائز نہیں ہے، اور ادھر مسح کر کے آتا ہے اور ادھر نماز بھی پڑھا دیتا ہے، ایک کی نماز نہیں ہوگی۔ جب خود پڑھانے والے کی نہیں ہوگی تو پڑھنے والے کی کہاں سے ہو جائے گی؟ اس لیے دوستو ذرا دھیان دو۔ چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بس بابا 23